نیت اور حفاظت کرے، اس کے لیے تم مسلمان کہتے ہیں اپنے لیے تو جنت ہے، تمہارا کوئی یتیم ہو کوئی تربیت کرے۔ خود ابو رسول جب در یتیم تھے، جس نے حفاظت بھی کی، تربیت بھی کی اور اپنی جان نچھاور کر دی، کون تھا؟ جملہ آ گیا تو کہہ دوں، کون تھا پیغمبر کا شیب ابی طالب میں حفاظت کرنے والا؟ چیلنج ہے کہ کوئی بتا دے کہ کسی کافر نے آ کر کہا ابو طالب سے کہ ابو طالب تم بھی تین بتوں کی پوجا کرتے جن کو یمنی نفی کرتے ہیں؟ کسی کافر نے نہیں کہا، یہ بتوں کو رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں کہ تم کیسے ہو، یہ نہیں کہا۔ تو کافر بھی ابو طالب کو مسلمان مانتے تھے، کافر بھی سمجھتے تھے کہ یہ نو ایمان رکھتے ہیں تبھی ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ایک جملہ میں نے کہا تھا اور وہ بات آ گئی آپ کی توجہ کی وجہ سے، تو پیغمبر 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے، 3 سال تک سب لکھتے ہیں کہ رات کو بستر بدلتے تھے، ابو طالب اپنے بیٹے کو سلاتے تھے، بیٹے کو بس زیادہ تر حضرت علی کو سلاتے تھے۔ 3 سال تک علی کو سلایا، بستر رسول پر تربیت دی کہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جرات کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شب ہجرت یا علی جو آپ سوئے تھے، ابو طالب کی تربیت بھی شامل ہے، ابو طالب کی تربیت بھی شامل ہے۔ اور 3 سال تک روزانہ سلاتے تھے، روز سلایا۔ نیت تو یہی ہے نا، قربان ہو جا میرا بیٹا، تو پھر کہہ نہیں سکتے 3 سال تک اولاد قربان کرتے رہے۔ مسلمانوں، جو ایک دفعہ خدا کی محبت میں لٹائے وہ تو خدا کا خلیل بن جائے۔ جو ایک دفعہ بیٹے کو لٹائے تو ابراہیم خلیل اللہ بن جائے، اور جو روزانہ بیٹے کو قربانی کے لیے خدا کے حبیب کو بچاتا رہے، اس کے اوپر اعتراض اس کی منزلت کیا ہوگی؟ یہ ہے ابو طالب، وہ ہے خدیجہ، یہ دونوں ساتھی ہیں پیغمبر کے ساتھ، وہ حفاظت کر رہے ہیں، یہ تمام انتظام کر رہی ہیں۔ اور دولت کتنی تھی؟ آج کہتا ہمارا منبر پہ آدمی کہے کہ کیا دولت تھی خدیجہ کے پاس، شرم کی بات ہے کہ عرب میں جس کے پاس یہ غلام تھا کہ وہ اس طرح کہلاتا تھا۔ ہمارا آدمی اگر منبر پر گئے، شرم کی بات ہے۔ ارے اگر ایک غلام کی وجہ سے مالدار ہیں تو بہت سارے تھے، اور خدا کہہ رہا ہے میں نے غنی کیا، خدا کہہ رہا ہے میں نے مالدار کیا، تم ایک کنیز کہہ رہے ہو کہ غلام تھا۔ تو ایسی نہیں، مجلسی الرحمن نے تو زیادہ تعداد لکھی ہے، لیکن دوسروں نے کم جو لکھی ہے۔ کوآپریٹو بزنس تھا خدیجہ کا، اور اس میں مال تجارت لی جاتی تھی، اور لوگ شریک کیا، ان کے اونٹ ہوتے تھے، ان کے آدمی ساتھ ہوتے تھے، اطراف کی طرف جو مال لے جاتے تھے کم از کم 40,000 اونٹ تھے۔ علامہ مجلسی الرحمن نے 80,000 اونٹ لکھے ہیں۔ یمن شام ہر طرف جاتے تھے، جو مال لے کر جاتے تھے، کتنی ہزاروں فیملیاں پل رہی تھی خدیجہ کے مال سے۔ اور اس لحاظ سے اور رازی نے لکھا ہے، ہماری آخری جلد پارے کی پوری تفسیر ہے، بڑی جلد ہے، وہ ابھی تقریباً چھپ گئی ہے، آ رہی، ہم نے اس چیزوں کو بہت سی چیزوں کو دیا، اور اس میں ایک جملہ ہم نے بات آگے معلومات کے لحاظ کرتا ہوں، دیر نہ ہو جائے، کہ جب دیکھتا ہوں دوسروں کی تفسیر میں تو لکھتے ہیں کہ وہ پیغمبر پر جادو کیا گیا، پیغمبر بھول جاتے تھے جو میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، بھول جاتے تھے، ان کی باری تھی گیا تھا یا نہیں گیا تھا، یہاں تک لکھ دیا۔ تو ہم نے اس کے فلق اور ناس نازل ہوئی، تو ہم نے اس کا تفسیر میں لکھتے ہوئے ایک جملہ لکھا کہ میں نے کہا کہ جو مسلمان لکھتے ہیں کتنی افسوس کی بات ہے، جب رسول بھول جاتا ہے تو پھر شریعت کے احکام پر بھروسہ کیا رہے گا، شریعت کے احکام پر۔ تو ہم نے اس میں ایک جملہ لکھا کہ قرآن واقعات جو بیان کرتا ہے وہ کہانی نہیں سناتا ہے، قرآن اصول بتاتا ہے، کہ جناب موسیٰ کا واقعہ بیان کیا قرآن نے کہ جب 70 جادوگروں نے جادو کا اپنا جوہر دکھایا تو حضرت موسیٰ کو حکم کا ساتھ ڈال دو، لکڑی ڈال دی، اژدہا بن گیا، 70 رسیوں کو نکل گیا، اٹھایا تو ویسے کا ویسا تھا۔ وہاں تو لکڑی کی ضرورت تھی، کھا گیا تو پتہ نہیں چلا۔ آل محمد کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی، تصویر کو کہتے ہیں تو وہ شعر بن جاتا۔ وہاں تو کسی چیز کی ضرورت تھی نا کہ وہ آئے کھائے، اور اس وقت یہاں تو تصویر تھی اور شعر بن کے پھر وہ تصویر بن گئی۔ تو یہ قدرت یہ بھی دکھانا چاہتی ہے۔ تو اب وہ جادو کا اثر ڈنڈے پر عصا پر غالب نہیں آیا،
عصا غالب آ گیا. مسلمان جادو جو ہے موسیٰ کے عصا پر غلبہ نہیں پا سکتا ہے، سید الانبیاء کے دماغ پر کیسے غلبہ پا سکتا ہے؟ ان کے دماغ پر کیسے غلبہ پا سکتا ہے؟ تم کیا کہاں پہنچا رہے ہو رسول کو؟ تو اب دولت کے سلسلے میں وہاں میں نے رازی تفسیر کبیر سے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دن، گفتگو مختصر کرتے ہوئے، ایک دن جناب خدیجہ دیکھا پیغمبر آئے غمگین تھے. فخر الدین رازی تفسیر کبیر، پیغمبر غمگین تھے. کہا حضور کیوں غمگین ہیں؟ کیوں غمگین ہیں؟ کہا خدیجہ جب باہر جاتا ہوں غلاموں کے، غریبوں کے مرجھائے ہوئے چہرے دیکھتا ہوں تو دل غمگین ہوتا ہے. خدیجہ نے اپنے غلام سے کہا جاؤ کچھ سرگردہ لوگوں کو بلاؤ. ناقل کون ہے اس واقعے کے؟ خلیفہ اول اس بات کو نقل کرتے ہیں. خلیفہ اول اس بات کو نقل کرتے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ ہم گئے، باہر بیٹھے، سین کے اندر تھے لیکن کمرے سے باہر، خدیجہ کمرے کے اندر تھی. غلام سے کہا کہ دینار جو ہے، دینار سونے کے ہوتے تھے، جاؤ باہر جا کے ڈھیر لگا دو. خلیفہ اول کہتے ہیں کہ اتنا ڈھیر لگ گیا کہ سامنے بیٹھا ہوا آدمی نظر نہیں آ رہا. جب اتنا ڈھیر لگ گیا اب اندر سے جناب خدیجہ کہتی ہیں میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے یہ ساری دولت حضور کی خدمت میں ہدیۃً پیش کر دی. یہ وہ دولت تھی جو جتنے غلام آزاد ہو رہے تھے اور جن جو نہیں آزاد کرتا تھا اس کو پیسے دیے جا رہے تھے کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے، اور ساری بائیک آؤٹ کر دیا تھا اس سارے طریقے سے. جو یمن ادھر دوسری طرف جا رہے تھے، حبشہ کی طرف قافلے جا رہے تھے، ان کے لیے کشتی کا، ان کے لیے سامان کا فراہمی جو ہے، یہ سب خدیجہ کی دولت صرف ہو رہی تھی. پوری دولت خدیجہ نے لٹا دی. جب پوری دولت خدیجہ نے لٹا دی تو اس ایسا خدا نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے بغیر مال کے پایا، ہم نے تجھے غنی کر دیا. یہ خدیجہ کی دولت صرف ہو رہی تھی کہ جو نو مسلم آ رہے تھے، بعد کو بڑے مالدار ہوتے، وہ خدیجہ کے مال سے پل رہے تھے. تاریخ کے اندر دیکھیں تفصیل اس کی موجود ہے. تو اب یہ سب خدیجہ کی دولت صرف ہو رہی تھی. خدا نے کہا کہ ہم نے تجھے غنی کیا، اور وہی خدیجہ الکبریٰ ہے. فرماتی ہیں ایک موقع پر پیغمبر سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان سے چاند اتر کر میری گود میں آ گیا، جن کے آنے سے مکہ بھی منور ہو گیا اور شرق و غرب روشن منور ہو گئے. اپنے چچا زاد بھائی ہیں ورقہ کے پاس گئے تو کہا کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو، میں نے کتابیں پڑھی ہیں، جو آنے والا نبی ہے جس کا میں بھی انتظار کر رہا ہوں اس کی زوجیت کے شرف آپ کو حاصل ہوگا. پھر دوسرے راہبوں کی طرف پیغام بھیجا، سب نے یہ کہا کہ وہ آنے والا جو نبی ہے اب قریب آنے والا ہے، یہ خواب بتاتا ہے کہ وہ ظاہر ہوگا اور آپ کو ان کی زوجیت کا شرف حاصل ہوگا. یہ ہے خدیجہ کی ساری دولت صرف ہو گئی. تو قدرت نے، آپ نے سنا کہ جملہ میں بھی دوہرا دوں کہ قدرت نے دیکھا کہ ابو طالب کی دولت ساری زندگی ابو طالب نے قربان کر دی، خدیجہ نے پوری دولت لٹا دی. تو توحید نے پھر طے کیا کہ نبوت کا دروازہ بند کروں گا اور ہدایت کا دروازہ جاری رہے گا. ابو طالب کا بیٹا ہوگا، خدیجہ کی بیٹی ہوگی. الجزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے، جب ہمیں کہہ رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے تو پھر جب ان دو ہستیوں نے اتنا احسان کیا تو ان کو بھی احسان کا جواب دینا چاہیے رب کو. تو خدا نے پھر احسان کا بدلہ یہی دیا، اے ابو طالب تمہارا بیٹا ہوگا، اے خدیجہ تمہاری بیٹی ہوگی. اب جو نسل چلے گی امامت کی تم ان دونوں کی نسلوں سے چلے گی قیامت. اور پھر ایسی نسل نہیں کہ 1,24,000 انبیاء آئے اس زمین پر، چاہتے تھے کہ میرا نظام نافذ ہو، نظام عدل نافذ ہو، پوری زمین پر نافذ نہ ہو سکا. اے ابو طالب جو خدیجہ میں تمہارا آخری بیٹا جو ہے اس کو پردے غیبت میں اسی لیے رکھوں گا کہ وہ آ کر میرا نظام زمین پر نافذ کرے گا. تو یہ آنے والا ابو طالب کی اولاد جناب خدیجہ کی اولاد ہے، اور یہی خدیجہ ملکۃ العرب جو ہے، شہزادی ملکۃ العرب